ويغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين حضرات، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ پر۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، یہ اللہ کا حکم تھا۔ سارے فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، لیکن ابلیس جو تمرد و سرکشی میں آگے بڑھا ہوا تھا، اس نے اپنی عقل اور قیاس سے کام لیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی سرتانی کی، انکار کر دیا، مختلف غیر مناسب قسم کے دلائل اور حجج کو پیش کیا اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ میں اس سے بہت عظیم ہوں، مجھے آپ جھکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں اس شخص سے، اس انسان سے بہت عظیم اور بہت برتر ہوں، یہ مجھ سے بہت فروتر ہے۔ غرور اور گھمنڈ کا شکار ہو کر ذلیل و خوار ہوا، ملعون و مطرود ٹھہرا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس عمل کی بنیاد پر اسے جنت سے نکال دیا۔ اسی دن سے ٹھان لیا کہ نہ آدم کو چین سے رہنے دیں گے اور نہ اس کی ذریت کو چین سے رہنے دیں گے۔ یہ دشمنی آج کی نہیں ہے، بہت پرانی دشمنی ہے، ہزاروں سال پہلے کی دشمنی، دنیا بنی نہیں اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کی اس طرح کے اعمال ہوں گے، حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی ہوتی رہے گی، تناقض و کشمکش کا ماحول رہے گا، اور چونکہ انسانوں اور جناتوں کو اللہ آزمانا چاہ رہا ہے، آزمائش اور امتحان مطلوب و مقصود ہے، اس لیے ابلیس کو چھوڑا ہے اللہ نے عذاب۔ ایک وعدے کے مطابق اس نے اللہ سے کہا تھا انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے۔ قال فإنک من المنظرین، جا، قیامت تک کے لیے تجھے چھوٹ دی جاتی ہے، موت نہیں آئے گی ابلیس کی، قیامت تک وہ زندہ رہے گا اور اپنے مشن کو آگے بڑھاتا رہے گا، لیکن اس کی جو اور ضروریت ہے ان کی موتیں بھی ہوتی ہیں، اس
اس پر دلیلیں ہیں، افزائش نسل کا ماحول بھی ہے، یعنی ان میں بھی عورتیں ہیں، ان میں بھی مرد ہیں، جنوں میں اصل جن ہے، انسان کے مقابل میں جو مخلوق ہے دوسری وہ جن ہے، اور انہی دونوں سے اللہ کے ہاں سوال ہونا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بس انسانوں کے جو باپ وہ اللہ کے عظیم پیغمبر آدم علیہ السلام، اور جو جناتوں کا باپ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دھتکارا ہوا بندہ ابلیس ہے۔ وہ عزم کر لیا کہ چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا ان کو، اور کیا کہا جانتے ہیں، کہا راستوں میں بیٹھ جاؤں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ اس سے پہلے کا بھی ذرا حال دیکھیں آپ، صحیح مسلم کی اس روایت کو ذرا دیکھیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فَتَرَكَهُ فِي الْجَنَّةِ مَا شَاءَ أَن يَتْرُكَهَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تصویر کشی، ایک پتلا بنایا، ڈھانچہ بنایا، روح پھونکنے سے پہلے اللہ نے جنت ہی میں ان کو رکھ چھوڑا، جنت ہی میں بنایا۔ ہم جنت سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جنت ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کی آدم علیہ السلام کی، روح ابھی نہیں پھونکا، فَتَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَتْرُكَهَا، کچھ دنوں کے لیے جنت میں رکھ چھوڑا روح پھونکے جانے سے پہلے۔ تو اب ابلیس کے یہاں بے چینی پیدا ہوئی، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، آپ کو آشچర్య ہوگا کہ یہ وہاں کیسے پہنچا ہوا تھا، تو بڑا فرما بردار تھا وہ، یعنی اتنی فرما برداری اس کی تھی، اور برگزیدگی کا عالم یہ تھا، رب سے قرب کا عالم یہ تھا کہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا تھا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں وہ فرشتہ تھا، لیکن نہیں، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ تو جناتوں میں سے تھا، اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اس نے، قرآن کہہ رہا ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، انہی میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا انہی کے ساتھ رہنا سہنا تھا۔ اس لیے جب اللہ نے کہا جھک جاؤ، تو اللہ کے اس حکم کی فرما برداری اور اس حکم کی اطاعت صرف فرشتوں کے لیے نہیں ضروری تھی، بلکہ ان کے ساتھ رہنے والا جو ابلیس تھا اس کا مخاطب وہ بھی تھا، رب کے اس حکموں کی بجاوری اس کے ذمہ بھی تھی۔ سارے فرشتے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس کا انکار کر دیا۔ یہ بعد کا مرحلہ، آدم علیہ السلام کا پتلا اور ڈھانچہ بنا، وہیں سے بے چینی اور پیٹ میں درد شروع ہوا ابلیس کے، آتا تھا دیکھتا تھا، کانا یطیف بہ، چکر لگاتا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھ دیا وَكَانَ يَدْخُلُ مِنْ فَمِهِ، یہ اوپر کا جو راستہ ہے منہ کا یہاں سے داخل ہوتا تھا، نیچے کے راستے سے نکلتا تھا، کبھی اوپر کے راستے سے گیا اور یہیں سے نکل آیا۔ ایسا متعدد بار اس نے کیا، جنت تک میں پہنچتی، آنا تھا جانا تھا سب کچھ تھا۔ وَكَانَ يُطِيفُ بِهِ، دائیں بائیں گھوما، چکر لگایا، اندازہ کیا، اندر گیا، پھر فَوَجَدَهُ أَجْوَفًا، کہا یہ تو اندر سے خالی ہے، پورا اندر سے خالی خالی دکھ رہا ہے۔ فَعَرَفَ أَنَّهُ خَلَقَ خَلْقًا لَا يَطْمَعُ لَهُ، اندر گیا، باہر سے دیکھا، چکر لگایا، اور اس کے بعد نتیجہ اخذ کیا، کہا یہ تو ایسی مخلوق کو اللہ دنیا میں لانا چاہ رہا ہے، ایسی مخلوق کو اللہ نے بنانے کی ٹھان لی ہے، لا یطمع لہ، جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھے گی، یہ ایسی مخلوق ہے، اس سے ایسی نسل نکلے گی، ذریت نکلے گی جو اس کی وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھے گی، لا یطمع لہ، یعنی غصہ بہت جلدی ہو جائے گی۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے مفسرین نے، سلف نے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شہوتوں پر قابو نہیں رکھ پائے گی یہ قوم، یہ نسل جو ہے، یہ انسان جو ہے، اپنی شہوتوں پر اس کو ہولڈ
نہیں ہوگا، بہت جلدی یہ خواہشات کی پیروی میں لگ جائے گی، دل میں جو آئے گا کر گزرے گی یہ مخلوق، شہوتوں پر کنٹرول نہیں ہوگا، بہت جلدی غصہ ہو جائے گی یہ مخلوق، اپنے اعصاب پر اس کا کنٹرول نہیں ہوگا، آپے سے بہت جلدی باہر آ جائے گی۔ اسی وقت نتیجہ اخذ کر لیا تھا اس نے، اور دشمنی کہاں سے بڑھی؟ کہا یہی ہے، اسی لیے ہم کو گمراہی کے دلدل میں ڈھکیلا، یہی ہے جو سبب بنا کہ مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ نہ ہوتا تو اب تک میری صحبت اور رفاقت فرشتوں کے ساتھ ہوگی، جنت میں رہتا ہے، لیکن اسی آدم نے مجھے گمراہ کیا، اس کا وجود ہماری گمراہی کا سبب بنا۔ اسی دن سے ٹھان لیا کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، اور ذلیل کیا کیسے؟ اللہ نے کہا رہو، کھاؤ پیو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، نہ جانا۔ ایک زمانے کے بعد آیا، یہ باتیں جب ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہوگا کہ نہیں فوراً آ گیا تھا ابلیس جبہ کبہ میں، نہ، ایک لمبی مدت کے بعد آیا۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ آدم و حوا علیہ السلام کے ذہن سے نکل ہی گئی تھی بات کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اللہ کا یہ حکم ذہن میں رہ ہی نہیں گیا، یاد ہی نہیں تھا، بھول گئے وہ، لیکن کچھ دیر کے لیے بات یاد آئی، لیکن رب نے جس وقت کہا تھا مت جانا، اس وقت دل کی جو کیفیت تھی وہ بعد میں نہ رہی، یاد تو آئی بات بعد میں چل کے، لیکن وہ کیفیت نہ رہی، اور کہا میں بہت خیر خواہ ہوں تمہارا، ٹینشن مت لو۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ ہر باطل اور بری چیز کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے شیطان، ہے نا، ہر باطل اور بری چیز کو مزین کر کے سنوار کے پیش کرتا ہے، کون؟ شیطان، ابلیس اور اس کے چہرے۔ تب کہا اسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں، ایک لمبی مدت کے بعد آیا جنت میں وہ، اور ظاہر بات ہے اللہ نہ چاہتا تو کیسے ہو جاتا، لیکن رب بھی امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ میرے حکم کو ذہن میں رکھتے ہیں آدم و حوا یا نہیں، میں نے جس سے روکا ہے اس سے روکتے ہیں یا نہیں، یا ابلیس کے بہکانے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کو آزمائش مطلوب تھی، موقع بھی ملا، جنت میں گیا وہ، کہا اسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ اس درخت کے قریب چلے جاؤ، اگر پھل کھاؤ تو تمہاری زندگی ابدی ہو جائے گی، پھر موت نہیں آئے گی، لازوال سلطنت کے مالک بنا دیے جاؤ گے، اعلی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، ایسا درخت کہ جس درخت کے پھل کو کھانے کے بعد موت آئے گی نہیں، اور سلطنت، حکومت لازوال، جس کو فنا نہیں ہونا ہے، جس پر فنا کا وقوع نہیں ہونے والا ہے، ایسی سلطنت اور بادشاہت مل جائے گی۔ دیکھیے ہے بہت خراب چیز، محرم ہے، رب نے حرام کر دیا ہے، اور ابلیس کہتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے یہ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسم بھی دلایا، قسم کھا کے کہا کھا لو، دیری مت کرو، اچھے کام میں لوگ دیری نہیں کرتے، کھاؤ، بادشاہت مل جائے گی۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا فرشتہ بن جاؤ گے، ابھی تو مٹی اٹھی کے بنے ہو، فرشتہ بن جاؤ گے، فرشتوں کے زمرے میں تمہاری شمولیت ہو جائے گی۔ ملمہ سازی کیا، بدصورت اور قبیح چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کیا اور کھا لیے، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ ننگے ہو گئے۔ ابلیس کا مقصد آپ سب ننگے ہو جاؤ، پردہ اتار پھینکو، اور ابلیس کے کچھ چیلے ہیں جو انسانوں کی شکل میں ہے، کہتے ہیں نہیں یہ مسلمانوں کے ہاں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، یہ بہت سرکش قوم ہے، پردے کے ساتھ عورتیں جب چلتی ہیں تو یہ اپنے بہت سارے حقوق سے محروم ہوتی ہیں، گھٹ گھٹ کے جیتی ہیں، یہ ترقی کی راہوں میں یہ نقاب بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ ابلیس کے چیلے کہتے ہیں۔ جیسے یورپ اور امریکہ کی عورتیں
ننگے پھرتی ہیں، ایسے مسلمانوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی ننگے پھرنا چاہیے۔ یعنی ننگے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی برہنہ ہو جاؤ، تو شیطان آدم کو برہنہ کروا دیا علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو بھی برہنہ کر دیا، اور آج بھی وہی مشن لے کے چل رہا ہے۔ اس کے بہت سارے حمایتی ہیں جو اسی کے مشن پر قدم رنجا ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی کام ہے ان کا، ننگا کرو ان کو۔ ہم ننگے تو یہ بھی ننگے ہو جائیں۔ پیٹ میں بہت درد اٹھتا ہے لوگوں کے کہ مسلمان عورتیں نقاب میں کیسے رہتی ہیں، برقعے میں کیسے آتی ہیں جاتی ہیں، ان کا چہرہ ہم نہیں دیکھ پاتے، بہت بے چینی ہوتی ہے ان خبیثوں اور بدباطیوں کے یہاں۔ اللہ ان شریروں کے شر سے بچائے، اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دے، اللہ ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر پلٹا دے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ تو یہ شیطان کی سرشت ہے کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے ساتھ ایک بڑے مشن پر لگا ہوا ہے اور دشمنی میں بہت بڑھا ہوا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ چلو ہمارا قصور ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں، ہم گنہگار ہیں ابلیس کی نگاہ میں، آپ بھی گنہگار ہو کہ ٹوپی ووپی لگا کے آپ جاتے ہو مسجد میں وقت پر، وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا قصور کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد، آدم کی اولاد میں سے جو کوئی بھی ہے، جو کوئی بچہ آدم کی اولاد میں پیدا ہوتا ہے، شیطان ٹچ کرتا ہے، چھوتا۔ پیدائش کے وقت بڑا ہوگا کیا ہوگا یہ بات کی چیز ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم اللہ کے علاوہ، نہ فرشتے کو معلوم، نہ کسی بڑے کو معلوم، نہ کسی چھوٹے کے باپ کو معلوم۔ یہ بچہ جو پیدا ہوا آگے جا کر کے رہبر بنے گا، مقتدا بنے گا، دین کی طرف لوگوں کو لائے گا، یا شیطان کا چیلا ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ لیکن دشمن اتنا بڑا ہے شیطان ہم انسانوں کا کہ وہ بچہ جب دھرتی پر آتا ہے تو وہاں بھی انگلی کر دیتا، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا، پھر وہ چھوٹا بچہ چلانے لگتا ہے۔ پیدائش کے وقت تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے چلاتے ہیں، اور بعض بچے نہیں چلاتے تو بھاگتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کچوکا نہیں لگایا، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کچوکا سب کو لگاتا ہے۔ غیر مریم وابنہا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا صرف مریم علیہ السلام بچی ہیں جن کے ساتھ یہ نہ ہوا، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، وہاں بھی چلا تھا۔ صحیحین کی روایت میں سے یہ روایت، وہاں بھی چلا تھا کچوکا لگانے، ان کو دکھ پہنچانے بڑھاؤ۔ اتنے میں فرشتے آ گئے اور بیچ میں حجاب ہو گیا، پردہ حائل ہو گیا، پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ دعا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، نبی کے صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرآن عزیز کی اس آیت کو اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد پڑھا اور کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے مریم علیہ السلام کی اماں نے دعا کیا تھا وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیرے شرع میں دے رہی ہوں، تیری پناہ میں دے رہی ہوں۔ یہ ماں کی دعا کا اثر ہے کہ مریم علیہ السلام کو کچوکا نہ لگا پایا پیدائش کے وقت، عیسیٰ علیہ السلام کو زخم نہ پہنچا پایا۔ اور ذرا بخاری شریف کی وہ روایت بھی دیکھیں، صحابہ نے جب سوال کیا اسی سے متعلق تب کہا عمار بھی شیطان کے کچوکے سے بچ گیا ہے۔ نام کیا ہے صحابی رسول کا؟ عمار، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ عمار رضی اللہ عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما، یہ بھی شیطان کے اس کچوکے سے بچ گئے، حدیث صحیح ہے بخاری کے اندر۔ تو اللہ جس کو چاہے بچا دے، وہیں سے تکلیف دیتا ہے، وہیں سے تکلیف پہنچانے
کی کوشش کرتا ہے، کہاں سے؟ دھرتی پر آتے ہی۔ کتنا بڑا دشمن! جگہ جگہ قرآن میں رب قدوس نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کے لیے شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے۔ اور ایک جگہ رب نے کہا انہ لکم عدو مبین، لوگوں یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ جگہ جگہ رب نے کہا، لیکن قرآن پڑھو تب نا، تب پتہ چلے کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ دنیا میں آپ کا بھائی ہمارا بھائی کسی وجہ سے اگر مخالفت ہو گئی ہے، دشمنی ہو گئی ہے، تو بات چیت کرنا تو کیا، گھر میں بلانا، کھانا کھلانا تو کیا، اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، جبکہ وہ حقیقی دشمن نہیں ہے ہمارا۔ اپنی ذات کو لے کر کے 3 دن تک اس سے بات چیت بند کر سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ اگر بند کر دیا ہے کلام و گفتگو تو آپ گنہگار ہیں، آپ گنہگار ہیں۔ تو ان کو اتنا دشمن، اپنے ہی بھائی کو اتنا بڑا دشمن کہ شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور جس بڑے دشمن کو رب نے قرآن میں کہا یہ بہت کھلا ہوا دشمن ہے، یہ بہت کھلا ہوا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے تمہارا، اس کو دشمن ہی سمجھو، جگہ جگہ کہا۔ اس کو گھر میں بھی بلا لیتے ہو، بیڈ روم میں بھی بلا کے اور بٹھا کے کھانا بھی کھلاتے ہو، سارے مناظر بھی اس کی نگاہوں میں ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت کو آپ نے چھوڑ دیا۔ نبی نے جو طریقہ بتایا، گھر میں داخل ہو اللہ کا نام لے کر کے گھر میں داخل ہو، کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ۔ اگر اللہ کا نام لے کے گھر میں نہیں داخل ہوئے، شیطان آپ کے ساتھ چلا گیا، دخل معه الشیطان، اللہ کا نام لیے بغیر داخل نہیں ہوئے آپ گھر میں، شیطان اندر تک جاتا ہے۔ جو بڑا ٹھیک ٹھاک روم ہوتا ہے، بیڈ وغیرہ سب کچھ بڑی رونق اور بڑی جلوہ سامانی ہوتی ہے، وہاں آ جاتا۔ کیا گفتگو کر رہے ہو، کیا پرائیویٹ باتیں چل رہی ہیں، کیا عمل انجام دے رہے ہو، سب پر نظر رکھتا ہے۔ اتنی بھی تمیز نہیں ہے بھی آئی، گھر میں داخل ہو تو کم سے کم بسم اللہ پڑھ کے جائیں، کہتے مولانا بھول جاتا ہوں۔ کھانا کھانا نہیں بھولتے آپ، پانی پینا نہیں بھولتے آپ، کارخانے دکان پر جانا نہیں بھولتے آپ، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے۔ اور جہالت تو اتنی ہے کہ کھانا لے کر کے بیٹھ گئے تو وہاں بھی نہیں یاد ہوتا ہے کہ لاؤ کم سے کم بسم اللہ پڑھ لیں۔ شریک معه شیطان، اس کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے، وہ بھی کھانے لگتا۔ اس لیے کھاؤ تو بسم اللہ، پانی پیو تو اس سے پہلے بسم اللہ، اور کبھی بھول گئے بیچ میں یاد آیا تب بھی نبی نے کہا یہ دعا پڑھ لو، وہ دعا بھی بتائی گئی ہے آپ کو۔ یہ سب تدبیریں ہیں تاکہ اپنے ازلی اور ابدی دشمن سے ہم محفوظ رہیں۔ بہت بڑا دشمن ہے۔ آپ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دین پر رہو، صدقہ خیرات کرو، اچھی بات بولو، یہ پسند نہیں ہے، اس کو پسند نہیں ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں اور سب کو گھسیٹ کر کے لے کے جاؤ۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ اس کی چاہت یہی ہے، اس کی منشا یہی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اللہ نے روکا، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کا کہا نہ مانو۔ ایک موقع پر اللہ نے کہا شیطان تو چاہتا ہے کہ جن کو وہ اپنی طرف بلاتا ہے ان سب کو لے کر کے جہنم میں داخل ہو جائے، سب کو جہنم میں لے جائے، یہ اس کی چاہت ہے، یہ اس کی چاہت ہے۔ اور دیکھیے جب اللہ نے اس کو موقع دے دیا تو جانتے ہیں کیا کہا تھا اللہ سے؟ غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی ہوئی شیطان سے تو جانتے ہیں کیا کیا؟ فرشتوں سے الگ ہو گیا، کہا ہماری کمیونٹی کے لوگ یہ نہیں ہیں، الگ ہو گیا، ان نیک لوگوں کو چھوڑ دیا،
اور غلطی کے بعد احساس ہوتا ہے آدمی کو، شدت کا احساس نہ ہوا اس کو، مزید استکبار، غرور و گھمنڈ، کفر و جحود میں وہ آگے بڑھ گیا، اللہ کی نافرمانی کی، فرشتوں کی محفل سے الگ ہو گیا، ان کی جماعت کو چھوڑ دیا، اور احساس ندامت کے بجائے اور خوش ہوا کہ میں نے جو کہا ہوا، جو کچھ کیا وہ اچھا کیا، ہونا کیا چاہیے۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، روئے، گڑ گڑائے، اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اگر تو نے نہیں بخشا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان سے بھی غلطی اور خطا ہوئی، وہ کفر و جحود میں آگے بڑھ گیا، احساس نہ ہوا اس کو، بلکہ اور مغرور ہو گیا اور بدتمیز ہو گیا۔ اور آدم و حوا علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، احساس ہوا ان کو کہ ہم نے غلط کیا، اللہ نے روکا تھا ہم نہیں رکے، روئے، گڑ گڑائے، معافیاں مانگی۔ یہ انسان کی جبلت میں داخل ہے کہ اگر کبھی ہو جائے خطا اور غلطی تو جھکا دو اپنے آپ کو، گرا دو اپنے آپ کو۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے، اگر دنیا کے سارے لوگ اتنے نیک ہو جائیں کہ کسی سے خطا ہو ہی نہ، اور جب خطا نہیں ہوگی تو اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے۔ لَذَهَبَ اللَّهُ بِهِمْ، اللہ سب کو دنیا سے ہٹا دے، سب کو دنیا سے بھگا دے، اور ایسی قوم کو لائے جو دنیا میں رہے، خطا بھی کرے اور اللہ سے معافیاں بھی مانگے۔ اتنی پسند ہے اللہ کو معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا، رونا اور گڑ گڑانا، اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینا کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، یہ ادا بہت پسند ہے۔ اتنے نیک بن جاؤ کہ سب بالکل اعلیٰ درجے کے مومن ہو جاؤ، خطا ہو ہی نہ، یہ پسند نہیں ہے۔ پسند یہ ہے کہ خطا کر کے بندہ نہیں، جان بوجھ کے نہیں، ہو جائے کبھی اگر ایسا تو جھک جائے اللہ کے لیے، جھک جائے اللہ کے سامنے اور اپنے آپ کو گرا دے، رب کو سب کچھ سمجھ لے، اپنے کو ضعیف و ناتواں ثابت کر دے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو بہت بڑا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو سکھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہو۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہیں، خود جانو، گھر والوں کو بھی بتاؤ، خبر دو، تاکہ گھر میں اچھا ماحول رہے۔ آپ کو پتا ہے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اذا قرأ ابن آدم السجدہ، سجدے کی آیتیں جب ابن آدم پڑھتا ہے، ان آیات کی جب تلاوت کرتا ہے کہ جس میں سجدے کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر جب سجدے میں گر جاتا ہے اعتزل الشیطان یبکی، تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور ہٹ کر کے رونے لگتا ہے اور کہتا یا ویلہ، ہائے افسوس، او میرا ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، آدم کے بیٹوں کو حکم دیا گیا سجدے کرو، سجدہ کیا، جنت کو اپنے لیے الاٹ کروا لیا، اور میں اتنا بد نصیب ہوں امرت بالسجود، مجھے بھی سجدوں کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کر دیا، فابیت فلی النار، میرے لیے جہنم فکس ہو گئی، میرے لیے جہنم فکس ہو گئی، روتا ہے، بلبلاتا ہے، بے چین ہوتا ہے یہ شیطان۔ کب؟ جب قرآن پڑھتے ہو آپ، اور جب موبائل میں انگلی کرتے ہو آپ تو بہت خوش ہوتا ہے، کہتا یہ تو میرے ہی مشن کو لے کے چل رہا ہے، یہ میری ہی اولاد میں سے ہے، یہ کام مت کرو آپ، ٹھیک ہے، اچھا کام موبائل میں کرو، اچھی چیزیں لے لو، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، حدیثوں کو دیکھتے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں، سلف کے اقوال دیکھتے ہیں، آپ استعمال کرو، قرآن سن سن کر کے حافظ بن جاؤ، قاریوں کی تلاوتیں سنو، تفسیریں سنو، حدیثیں پڑھو سنو۔ اب تو ایسے ایپ آ گئے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے تو صرف انگلی کرنا ہے، آواز خود بخود آنے لگتی، احادیث اس کا ترجمہ بتانے لگتے ہیں، قرآن کی آیات کا ترجمہ
محظوظ ہو، نیکیاں بھی مل رہی ہیں، عبادت بھی جاری ہے، یہ موبائل اس کو مثبت کاموں میں استعمال کرو۔ یہ نہیں بول سکتے حرام ہے، یہ کس نے کہا حرام ہے؟ نہیں، اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ آپ قرآن پڑھتے ہو گھر سے بھاگتا ہے، کہتے ہو بہت کماتے ہیں، برکت نہیں ہوتی ہے، بڑے مسائل ہیں، آج یہ گر پڑا کل وہ گر پڑا، دواخانوں کی چکر لگا لگا کے حیران ہو گئے۔ جب گھر قبرستان بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب گھروں کو قبرستان بنا لو گے، نہ کبھی نماز نفل ہے، نہ کبھی کوئی اور نماز، نہ قرآن کی تلاوت، نہ اذکار، تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ گھروں کی برکت ختم ہو جائے گی، مسائل آئیں گے، اللہ کی طرف سے عقاب کا نزول ہوگا، سزائیں آئیں گی، اللہ کی مار پڑے گی۔ اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہماری ذکر سے اعراض کرے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، میری عبادت سے روگردانی کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ ارب پتی ہو تو کیا ہوا؟ کسی اسٹیٹ کے بہت بڑے منتری ہو تو کیا ہوا؟ زندگی تنگ ہو جاتی ہے، بے چین رہتا ہے، تمام تر دولت کے بعد بھی خوشحالی نہیں دیکھ سکتے، چہرے پر رونق نہیں ہوتی ہے، نحوست طاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ ذکر الہی سے غافل ہو گیا ہے، وہ عبادت الہی سے برگشتہ ہو گیا ہے وہ بندہ۔ اس لیے دولت ہونے کے بعد بھی، عزت ہونے کے بعد بھی، سماج میں ایک وقار ہونے کے بعد بھی چہرے پر ہوائیاں اڑی رہتی ہیں، دل بے چین رہتا ہے، سکون و طمانینہ دور دور تک نہیں دکھائی دیتے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، خوشحالی نہیں رہے گی، بے چینی، پریشانی، دوا، علاج، لفڑے جھگڑے، مقدمات، پولیس اسٹیشن میں آنا جانا، یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندے بن کر رہیں، شیطان کی پیروی نہ کریں۔ دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے دوستوں کا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو شیطان کے ولیوں کا ہے۔ دو ہی، اللہ کے دوست بن جاؤ یا شیطان کے دوست بن جاؤ۔ شیطان کی من جملہ کوششوں میں سے سب سے بڑی کوشش کیا چاہتا ہے شیطان آپ سے؟ آپ کو ننگا کرنا چاہتا ہے شیطان، آپ کو بے چین کرنا چاہتا ہے شیطان، آپ کو دکھ دینا چاہتا ہے شیطان، کبھی کبھی جسمانی تکلیفیں بھی دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، عورتوں کا جو پیریڈ ہے اس کے بعد بھی خون کا آنا جاری رہتا ہے، یہ شیطان کے ڈر سے ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ اور بھی کئی چیزیں، ٹی وی کی بیماری، فٹ کا آنا، شیطانوں کے اثرات ہوتے ہیں اس پر، اور ان کے اثرات سے یہ بیماریاں وجود میں آتی ہیں، ظہور میں آتی ہیں، تو بیماریاں بھی دیتے ہیں، تکلیفیں بھی دیتے ہیں، پریشان کرتے، گرا دیتے، سواریوں سے پٹخ دیتے، یہ سب ہوتا۔ اور قرآن کی وہ آیت ذرا دیکھیں، ایوب علیہ السلام کیڑے پڑ گئے تھے بدن میں، کیڑے پڑ گئے تھے، جگہ جگہ زخم، بیویوں نے چھوڑ دیا، نہ کھانے کے لیے گھر میں، نہ کوئی کمانے والا، نہ کوئی نگہداشت کرنے والا، ایک بیوی سے نہیں بچی۔ اور جب عاجز آئے تب کہا اللہ شیطان نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، قرآن کی آیت، شیطان نے مجھے بہت ستایا، بہت دکھ دیا۔ اور ان کی بیوی کو ایک روز ملا، کہا بس جا کر کے فلاں استھان پر کچھ چڑھاوا چڑھا دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر اس کی بقا چاہتی ہو، شوہر کی سالمیت تمہیں منظور ہے، یہ کر دو۔ وعدہ کر دیا، آئے، بیوی آئی، اور پیغمبر ہیں، وقت کے مقتدا اور رہبر و رہنما ہیں۔ اور جب بیوی نے کہا ایک شخص ملا تھا، ایسا ایسا بول رہا تھا، ایوب علیہ السلام بستر پر ہیں، ایسا لگتا ہے بس اب روح نکل جائے گی، کمزوری کے حالت یہ ہے
کہ اٹھنا بیٹھنا سب مشکل ہے۔ غیرت اسلامی دیکھیے، غیرت دیکھیے، بیوی کی زبان سے سنا اور چارپائی سے اٹھنا چاہا، کچھ دور تک اٹھ کے ایسے بیٹھنے کے قریب بھی ہو گئے پھر گر پڑے۔ اتنی غیرت، کیا کہا جانتی ہے؟ وہ شیطان تھا، شیطان تھا جو انسانی صورت و شکل میں آ کر تمہیں گمراہی کی تعلیم دے رہا تھا۔ مر جانا گوارا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز چڑھاوا گوارا نہیں ہے۔ مختلف صورتیں بھی اپنا لیتے ہیں، اور معلوم ہے آپ کو بدر کا میدان ہے، کافروں کے پاس آیا، کہا گھبراتے کیوں ہو؟ لا غالب لکم اليوم من الناس، تم سے کوئی جیت پایا ہے؟ تم سے کوئی آگے بڑھا ہے؟ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج بھی فتح تمہاری ہے، شکست و ریخت ان مسلمانوں کی ہے، گھبراتے تو وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ سراقہ ابن مالک ابن جوشن، وقت کا ذمہ دار، قبیلے کا سردار، اس کی صورت و شکل میں آیا، کہا گھبراتے کیوں ہو؟ لڑ جاؤ، یہ نہتھے لوگ ہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں، کمان ہے تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں، کمزور لوگ ہیں، بہت معمولی تعداد ہے، تم سامان حرب و ضرب سے لیس ہو، مکے کے بڑے بڑے بہادر ہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، میں تمہارا مددگار ہوں۔ کس نے کہا؟ ابلیس آیا ہوا تھا، انسانی صورت اور شکل میں آیا ہوا تھا۔ فلما تراءت الفئتان، دونوں جماعتیں جب آمنے سامنے ہو گئیں، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، ایک طرف کفار کی فوج، ایک طرف مسلمان ہیں جو نہتھے ہیں، کچھ نہیں، لیکن رب پر توکل و اعتماد ہے، رب پر بھروسہ ہے، غیرت ایمانی ہے۔ جب دونوں جماعتیں اکٹھی ہو گئی، آمنے سامنے لڑنے کا وقت آ گیا، نکس علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل بھاگا اور کیا کہا؟ میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی ارا ما لا ترون، ارے میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، بھاگا ہے، میں تمہارا کام کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، میں ان آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوں۔ اور کس کو دیکھا تھا جانتے ہیں؟ فرشتوں کو دیکھ کے بھاگا تھا، فرشتوں جو رب کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے، ان فرشتوں کو دیکھ کر بھاگا، کہا میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ تو اس کا کام چڑھانا بھی ہے، خوب چڑھاتا ہے، چنے کی جھاڑ پہ چڑھ جاؤ، بہت مضبوط ہے یہ درخت ہے، جبکہ وہ ایک پودا ہے، چڑھا کے گرا دیتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اس کی سب سے بڑی کوشش ہے پوری دنیا مشرک بن جائے، پوری دنیا آستھانوں پر چلی جائے، پوری دنیا جائے غیر اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا دے، سب سے بڑی کوشش، اور کہتا ہے کفر کر لے۔ کیا دیکھتا ہے؟ ایک صاحب تھے، کہا یہ توحید وحید جب سے چھوڑ کے میں آیا ہوں یہ بابا کے پاس، تب سے بڑا کچھ منگل ہے، بڑی خوشحالی ہے، بہت مال دولت کی ریل پیل ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، شیطان آ کے کہتا کفر کر، یہ کام کر دے، بڑی برکت ہوگی۔ ایک شخص کہہ رہے تھے اگر یہ کوڑے ووڈے نہیں بھرو گے مصیبت آ جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، دیا ہوا سب چھین لے گا۔ ارے سب ڈھکوسلے ہیں، سب ڈھکوسلے۔ شیطان آ کے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، اور جب کفر کروا دیتا ہے، شرک کروا دیتا ہے، تو بھاگتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں تجھ سے بری ہوں، میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ تب کہتا میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، جب کچھ کروا دے گا سب کچھ، تب کہتا ہے میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ حائل ہو جاتا ہے، دل و دماغ کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور خیال دلاتا ہے یہ کر ڈالو، یہ کر ڈالو، یہ کر ڈالو، وسوسے دلاتا ہے۔ اتنا پاور اللہ نے دیا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے
ایسے شیطان اندر گردش کرتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین علماء مجددین کی تصریحات موجود ہیں۔ اندر داخل ہوتا ہے، اندر تک داخل ہوتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی نے کہا ایک شخص لمبی داڑھی، بڑا متشرع آدمی، بہت کرکٹ کا مضبوط کھلاڑی، رب پر توکل رکھنے والا، بہت مضبوط ایمان کا حامل، سائیکل سے بھیمنڈی کے مختلف گلیوں میں چکر لگانے والا، اپنا مال بیچنے والا جگہ جگہ جا کے، آج حالت مہینوں سے حالت اس کی یہ ہو گئی کہ نہ مسجد میں دل لگتا ہے، نہ زبان پر رب کا ذکر ہے، نہ خیر کے کام کی کوئی چیز سوجھتی ہے۔ اس قدر دین سے اس کو دور کر دیا ہے شیطان نے۔ حالت یہ ہو گئی کہ باولا جیسی کیفیت ہے اس کی۔ آپ کے شہر کی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل سے اگر فرض پڑھا تو پڑھا، نہیں تو بس مسجد سے بھاگ جاتا ہے وہ۔ یہ کوشش ہے دین سے دور کر دیا جائے، شرک اور کفر میں مبتلا کر دیا جائے، اور کبھی شرک اور کفر میں مبتلا نہیں کر پاتا، پوری کوشش کرتا ہے تو گناہ کرواتا ہے، زنا کروا لے گا، اور کیا کہے گا جانتے ہیں کہ قرآن میں پڑھے ہو کہ نہیں، اللہ بہت بخشنے والا ہے، پڑھے ہو نا، بہت بخشنے والا، کر لو، ایک بار کرنے میں کیا ہوتا، ایک بار کر لو، کروڑوں کا سودا ہے، کروڑوں کا سودا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، اللہ نے آپ کے لیے موقع دیا ہے، مار دو ہاتھ، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، بس توبہ کر لینا آپ نے۔ یہ شیطان ہے، جب شرک نہیں کرا پائے گا تب گناہ کروائے گا، بدزنیاں پیدا کرے گا، علماء سے دور کر دے گا، تاکہ پھر علماء سے دور، کتابوں سے دور، مسجدوں سے دور، تب پھر بہکانے کا مزید موقع ملے گا۔ یہ شیطان کرواتا ہے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے، نفرتیں ڈال دے، بغض و عناد پیدا کر دے، شراب و جوئے کے ذریعہ اللہ کے ذکر سے روک دے۔ انما یامرکم بالفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحش کام کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا، اندر اندر خیال ڈالتا، یہ دیکھو، یہ کر لو، یہ کر لو، بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ یہ بتایا میں نے آپ کو کہ گوبر کو حلوہ بنا کے پیش کر دیتا، پیشاب کو دودھ سے زیادہ مقدس اور پوتر بنا دیتا ہے، اور پیتے ہیں لوگ، دیکھا ہوگا آپ نے۔ یہ شیطان کا کام ہے، اور یہ شیطان کے چیلے ہیں جو اس کا کہا مانتے ہیں، تو گناہ کروائے گا، شرک کی طرف لے جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ کروائے گا، اور گناہ کروانے کے بعد پھر وہ بڑے بڑے گناہ دھیرے دھیرے کروانے لگتا ہے، دین سے دور کر دے گا۔ شیطان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ افراط و تفریط کا، آخری بات ہے، افراط و تفریط کا شکار بنا دیتا ہے۔ آتا ہے پہلے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی مشہور کتاب کے اندر، آئے گا سونگھتا ہے، سونگھ کر کے پتہ کرتا ہے دائیں بائیں سے، قریب سے، ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے، پیارے مصطفیٰ نے کہا، صحابہ نے کہا آپ کے ساتھ بھی ہے پیارے مصطفیٰ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے، ایک جن ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے، فَأَسْلَمَ، وہ مسلمان ہو گیا ہے، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، میرے ساتھ جو جن لگا ہے قریب، وہ مجھے صرف بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے، یہ نبی کا خاصہ ہے۔ بقیہ ہمارے ساتھ بھی شیطان، آپ کے ساتھ بھی شیطان برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں اور قبیح چیزوں کو خوشنما بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ یہی شیطان جو ابلیس ہے، اس کے جو چیلے ہیں، ان میں سے بعض لوگ قرین کے پاس آتے ہیں، ویک پوائنٹ کیا ہے، کمزوریاں کیا ہے، کمزوریاں معلوم کرتا ہے۔ اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ سستڑ آدمی ہے، سستڑ آدمی ہے، یہ دین سے بہت زیادہ اس کی رغبت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، تو دھیرے دھیرے دین سے اور دور کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو داڑھیاں کٹا کے پھر رہے ہیں، پہلے داڑھی والے تھے، اب بالکل داڑھیاں اوڑیاں سب چھلوا لیے، ایسا لگتا ہے جیسے پاگل ہو گئے۔ دیکھا ہوگا یہ شیطان کی کرشمہ سازی ہے، یہ شیطان کے فریب ہیں۔ آتا ہے کمزور لوگوں کو، جن کے اندر بہت جذبہ نہیں ہوتا، ان کو کیا کرتا ہے، دھیرے دھیرے دین سے دور کرتا ہے، دین سے دور کرتا ہے، اور دوری اتنا کر دیتا ہے
کی جمعہ کی نماز نہیں ہو پاتی ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جمعہ کی نماز عید بقرعید میں بھی پیچھے ہو جاتے ہیں. آتے ہیں اس کے بعد پتہ چلا جماعت ختم ہو گئی. بول ایسا بولتے ہیں. یہ کون کرتا؟ شیطان. اور کچھ لوگ جو تھوڑا سا اندر جذبہ رکھتے ہیں، حماسہ جن کے یہاں ہوتا ہے، دینی غیرت ہوتی ہے، پھرتیلے ہوتے ہیں، ان کو بھی آ کے پتہ کرتا ہے. یہ دیندار لوگ ہیں تو ان کو دینی لحاظ سے گمراہ کرتا ہے. کیا کہے گا؟ علامہ ابن قیم نے لکھا بتا رہا، کہے گا لوگ وضو کرتے ہیں، یہ لوگ بھی 3 بار دھلتے ہیں، آپ اتنے متقی آدمی ہو، آپ کو 4 بار دھلنا چاہیے. سارے اعضاء جو اعضائے وضو ہیں، بقیہ لوگ 3 بار دھلتے ہیں، آپ 4 بار دھلو نا. ایک بڑھائے دو. آپ زیادہ پرہیزگار ہو نا تو کچھ تھوڑا سا اچھا کام کرو، تو 3 کے بجائے 4 بار دھلواتا ہے. اور پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ 3 بار ہے. اور جس نے اس سے زیادتی کی، آگے بڑھا جو فقط تعدى وظلم وعصى، جس نے 3 سے زائد بار اعضائے وضو کو دھلا، اس نے سرکشی کیا، اس نے ظلم کیا، وہ حد اعتدال سے آگے بڑھ گیا، نبی کا نافرمان ہو گیا. یہ نبی کی تعلیم. اور یہ کیا کہے گا شیطان؟ دینداروں کے پاس آ کے دینداری والی بات کرے گا. کہے گا لوگ وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، فجر بھی آپ کے لیے چھوٹتی ہے، اتنے دیندار آپ ہو، کئی ایک عالموں سے بھی آپ کے پاس علم زیادہ ہے، ایسا بھی بولتا ہے. تو ایسا کرو آپ کہ ہر نماز سے پہلے لوگ وضو کرتے ہیں، آپ 2 قدم آگے بڑھ جاؤ، 2 جگہ آگے ہو جاؤ. تو کیا کہے گا؟ غسل کر کے آؤ. ہر نماز سے پہلے غسل کر لو تب آؤ. یہ کیا نماز پڑھتے ہیں 2 منٹ میں ان کی 2 رکعت ختم ہو جاتی ہے. تھوڑی لمبی نماز پڑھو آپ. ہمارے مولانا بغل کے بوئی سر کے، یہ کئی لوگ جانتے ہوں گے، ایک نوجوان کا ذکر کیا، اس کا فون بھی آتا ہے میرے پاس. کہا مصلے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، مغرب کی اذان ہوتی ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، پیارے مصطفیٰ نے کہا 2 رکعت پڑھ لو، من شاء صلی ومن شاء لم یصلی. اگر کوئی چاہتا ہے پڑھ لے، نہیں چاہتا مت پڑھے. ہاتھ باندھ لے گا تو 2 رکعت پڑھتے پڑھتے 10 منٹ لگا دے گا، اور مصلے کے سامنے گھیر دے گا. امام صاحب مصلے تک میں کھڑے نہیں ہو پاتے اور تب تک انتظار کرتے ہیں. ایک طریق کی بات بتا رہا ہوں. ایسے گمراہ کرتا ہے، ایسے گمراہ کرتا ہے. دینداروں کو دینداری کی بات بتائے گا اور افراط کا شکار بنا دے گا، غلو آمیزی کا شکار بنا دے گا. اور جو تھوڑا سا ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں، سستر لوگ، ان کو اتنا پیچھے کر دے گا کہ وہ تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں. اور بھی اس کی بڑی ساری دسیسہ کاریاں ہیں. ایک کتاب ہے عربی میں، ممکن ہے اس کا ترجمہ ہو، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس. ابلیس کے پروپیگنڈے، اس کی چال بازیاں، اس کے ہتھ کنڈے کیا کیا ہے وہ پڑھیں ذرا، دل و دماغ روشن ہو جائے گا کیا کیا کرتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق دے. اللہ شیطان اور اس کی جو ذریت ہے اس کے شر سے، اس کے متعدد قسم کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ دین پر ہم سب کو ثبات عطا فرما. آمین. السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا.